بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی محفل کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر زمانے میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی جس کو پورے 40 دن تک ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام حضرت متا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون یعنی مچھلی والا ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس، جاؤ نینوا جاؤ اور وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن و سکون سے رہنے کا طریقہ بتاؤ۔ تو بس اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نینوا جو عراق کے شمال میں واقع ہے، اپنے مبارک قدم لیے آ پہنچے۔ آپ اللہ کا دین لوگوں کو مسلسل سمجھاتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نفرت کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لیکن افسوس، نینوا کے جاہل لوگ آپ کی توہین کرتے رہے۔ آپ جو بھی دینی پیغام دیتے تو اسے مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، بہت جلد تم سب پر اللہ کا سخت ترین عذاب آئے گا اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ آپ غصے کی حالت میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ نے اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اس بستی پہ ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دوستوں، یقیناً وہ اللہ کا عذاب ہی تھا۔ بس جیسے ہی اس بستی کے لوگوں نے آسمان میں آگ چمکتی ہوئی دیکھی تو سب ایک دوسرے کو کہنے لگے، لگتا ہے قوم لوط کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ وہ بندہ جو ہمیں دین بتا رہا تھا، یقیناً وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور اسے اللہ نے ہی بھیجا تھا، اور اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ تم لوگوں پر عذاب آئے گا۔ یونس کا اللہ سچا تھا۔ اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں ایک شخص کہنے لگا، آؤ سب مل کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس بستی کے تمام لوگ زمین پہ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ رحیم ہے، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سب لوگ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے کہ یونس علیہ السلام واپس آ کر ہمارے دین کی تبلیغ کریں، ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، ہمیں محبت، امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر اس بستی سے دور جا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ واپس اس گاؤں کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی سے باہر پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کر مر جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا گیا۔ چونکہ طوفان بہت بڑا تھا، اس لیے سارا سامان پھینکنے کے باوجود کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا، کشتی سے وزن کم کرنے کے لیے ہمیں کسی کو پھینکنا پڑے گا، شاید ایسا کرنے سے کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالار نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بس سب کے نام تحریر کیے گئے۔ قرآن اندازی کر کے جب پہلا نام نکالا تو پہلا نام اللہ کے نبی یونس کا نکلا۔ سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو پانی میں کیوں پھینکیں۔ دوبارہ سے قرآن اندازی کی تو پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھ گیا ہوں، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔
جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، جا اور میرے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، اور ایک بات یاد رکھنا، تیرے پیٹ میں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس مچھلی نے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، میں ابھی یہی ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ ایک سمندری مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں۔ اپنے اللہ سے بات کرنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے میرے پروردگار، جو کام تو نے میرے لیے چنا وہ میں انجام نہیں دے پایا، اے میرے اللہ مجھے معافی دے دے، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی باقی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار جب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب معافی مانگی تو ان کو خیال آیا کہ اللہ کو اس کی محبوب چیز کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اس کائنات کو بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف اور میرے نبی کو رکھ آ، یاد رکھنا میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی، اور اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اگل کر خشکی پہ رکھ دیا۔ اس وقت کچھ ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم سوج چکا تھا، اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ آپ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے میرے اللہ، تو نے مجھے قید سے نجات دے دی، اے میرے اللہ میری حفاظت فرما کہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر ان لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں کے ذریعے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے، اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں میں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے۔ اللہ نے ہر خلقت کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، جیسے سورج روشنی اور گرمی دینے کے لیے، چاند سکون اور راحت دینے کے لیے، زمین کو اناج اگانے کے لیے، ہواؤں کو زندگی کے لیے، ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس لیے منتخب کیا تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کریں۔ جیسے اللہ نے کسی بھی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے، سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرق اور منافق میں فرق پیدا کر کے کس پہ روشنی ڈالے اور کس پہ نہیں، بارشوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر برسیں اور منافق کے گھر نہیں، زمین کو اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین سے اناج اگائے اور منافق کی نہیں، ویسے ہی اللہ کے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ارادہ کر لے تو اس کی اصلاح کروں اور اس کی نہیں۔ ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اسی ہدایت کو پہنچانا اللہ کے خاص بندوں کا فریضہ ہے۔ کون اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا، کس کو جنت اور کس کو جہنم ملے گی اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ پیغام دینے والے، تبلیغ دین کرنے والے ایک مزدور کی طرح صرف اپنا کام انجام دیتے رہیں، وگرنہ ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔